کا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کسی عارضے کی بنا پر روزہ نہیں رکھتا، جی جی یہی ہے نا سوال؟ جی جی تو وہ یعنی کیا صدقہ کرے گا تاکہ روزے کا کفارہ بھی ہو جائے؟ جی رکھوائے گا یا پیسے دے گا یا کیا کرے گا؟ اسی حوالے سے آپ کا سوال ہے نا؟ جی مولانا۔ روزہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس شخص کو امید اور توقع ہے نا کہ سال کے کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے حالات اسے مل جائیں گے کہ وہ روزہ آسانی سے رکھ سکے گا، سردیوں کے دن ہوں گے، روزے چھوٹے ہوں گے، تو پھر تو اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں۔ پھر تو اگلے رمضان سے پہلے نا جن دنوں میں وہ صورت سمجھے کہ دو دو کر کے یا اکٹھے روزے ہی رکھے۔ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اب امید ہی نہیں تندرست ہونے کی، بہت بوڑھا ہو چکا، یا بیماری ایسی ہے کہ اس سے شفا کی توقع ہی نہیں، ایسے آدمی کو رخصت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی دوسرے دنوں میں اگر رکھ سکے تو وہ بھی بہانہ بنا لے، وہ ٹھیک ہے سختی کے دنوں میں چھوڑ دے، جب نرمی کے دن سال میں کوئی ملیں تو اکٹھے یا ایک دو دو کر کے رکھے۔ روزے رکھنا ہے اس کے لیے لازم۔ جو نہیں رکھ سکتا بالکل اس کے لیے ہے کہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام درمیانہ، نہ اعلیٰ درجے کا جس میں عیاشی ہو، نہ بالکل تنگ دستی ہو، بالکل دیانتداری سے فیصلہ کرے کہ اگر میں کھانا صبح اور شام کھاؤں یا میرے گھر والے کھاتے ہیں تو وہ کتنے میں پڑتا ہے۔ اصل اصول تو یہ فدیہ طعام مسکین، اس کا اندازہ آپ کر لیں۔ حساب اگر کریں تو بالکل اگر کم از کم بھی سمجھے نا 50 روپے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں 50 روپے میں کھانا نہیں کھاتا، 50 روپے اب چیز ہی کوئی نہیں، مگر 50 روپے یومیہ کے حساب سے دے دے، شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، زیادہ دے تو بہتر ہے۔ ومن تطوع خیرا فہو خیر۔ بھائی لائن پہ رہیے گا، مولانا سے آپ کے توسط سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ جو بہنیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہیں مولانا، تو ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ جی صحیح بات آپ نے بھائی، آپ کی بات ہماری سمجھ میں مکمل طور پہ آ گئی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر غور بھی ہم کریں گے، غور کریں، عمل کریں۔ 100 روپیہ دیں تو بہت اچھی بات، بہت اچھی آپ نے اچھی بات۔ ہاں 100 روپیہ روزانہ کے حساب سے دیں تو پھر اللہ خوش ہوگا۔ کوئی بات نہیں، روزہ جو ہے نا اس کی معافی مل جائے، 100 روپے آدمی دے دے، کوئی یہ خسارے کا سودا نہیں۔ ٹھیک، بہت اچھی بات کی آپ کی، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آپ کی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے اس کے مان۔ جی مولانا، آپ ان عورتوں کے بارے میں جو دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو پھر دودھ جو ہے نا اس میں کمی آئے گی، یا بچہ جو ہے نا وہ تنگ ہوگا، یا امید سے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو ایسی عورتوں کے لیے دونوں راستے کھلے۔ اگر تو کسی زمانہ میں وہ روزے قضا کر سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ جتنے چھوٹے رکھ لیں، ورنہ ان کا بھی فدیہ دے، جو بتایا نا ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا روزانہ کا، اس کا حساب کر کے کسی غریب کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو روزے معاف کر دیں۔ اچھا مولانا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیسے دینے تو مناسب نہیں سمجھتے، چینی، دال، گھی، آٹا، اس طرح کی چیزیں دینا وہ زیادہ ثواب کی بات سمجھتے ہیں، تاکہ دوسرے بندے کو راشن لے کے دے دیں۔ ہاں مہینہ کا راشن بھی اگر لے کر دے دیں درمیانہ اوسط تو بہت اچھی بات، کوئی بات نہیں، وہ طرح خریدتا کیا پھرے گا، دے دیں تو یہ بھی ٹھیک۔ مثلا اگر آپ اس کو چینی، چاول یہ چیزیں دیتے ہیں تو اس کو دودھ تو نہیں دیتے، چائے کی پتی تو نہیں دیتے۔ ضروریات زندگی میں روزے کے لوازمات نہ صحیح، لیکن انسانی ضروریات کے اندر تو یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ بس میں اوسط ماتمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو آپ جو درمیانے درجے کا کھلاتے ہیں نا، اگر اس میں چائے وغیرہ بھی ہے تو اس کو بھی یہ دیں۔ ٹھیک، یہی قرآن پاک نے کہا۔ یہ تو آدمی اپنے دل سے پوچھے نا کہ مجھے اگر کوئی دیتا اور یہ چائے وغیرہ ساتھ نہ دیتا تو میں راضی ہوتا۔ اگر راضی ہوتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، پھر دے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے یار میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ کو بھی چاہیے۔ بہت اچھی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دی کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ اس لیے فیصلہ کرتے سوچا کرو کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوتا تو پھر مجھے کیا چیز پسند ہوتی۔ چلیں، آپ نے یہی بات آپ فرمائی ہے کہ ایسی عورتیں جو حاملہ ہوں اور دودھ پلانے والی ہوں، ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں، جو بہتر سمجھتی ہیں اس پہ عمل کریں۔ اگر تو وہ سمجھتی ہیں کہ بعد میں روزے رکھ سکتی ہیں تو پھر کسی کو رکھوانے کی یا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمجھتی ہیں کہ بعد میں بھی یہ تسلسل چلتا رہنا ہے تو
تو اس حوالے سے پھر وہ فدیے کے اگلے پیسے رمضان تک بھی وقت نہیں ملے گا، بچہ چھوٹا ہے یا یہ امید ہے، تو پھر یہی بات۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایسا آدمی ڈھونڈنا چاہیے جو روزہ رکھے، اس لیے کہتے ہیں کسی کو روزہ رکھوانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ اللہ نے یہ کہا کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بلکہ وہ اگر آپ کی طرح کا کوئی بیمار اور مسکین ہے تو وہ یا نہیں بھی جان بوجھ کر رکھتا تو اللہ کو حساب دے گا، مسکین ہونا چاہیے، آپ اس غریب کو دے دیں۔ روزہ وہ رکھے یا نہ رکھے یہ آپ کا نہیں ذمہ، آپ بڑی ٹھیک، جزاکم اللہ کہیں خیر۔ اسی تلاش میں رہتے ہیں نا کہ روزہ رکھنے والا کوئی نہیں ملا۔ یہ وحدت امت